جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے آئی ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے، تو آپ کو پتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اس قوم میں 5 بڑے بزرگ گزرے تھے، اللہ والے گزرے تھے، جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کے عبادت گزار تھے. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام تھے ان کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 5 نام تھے. جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا، لوگوں کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ایک ایک کر کے چلے گئے. اس زمانے میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے، ورنہ ایک ہی ساتھ چلے جاتے ہو. آج کل تو بہت سارے بزرگ ایک ہی ساتھ ہول سیل کا حساب چل رہا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو ان دھماکوں سے. ملک کے حالات کو اللہ صحیح کرے، درست کرے. تو ایک ایک کر کے اپنی طبعی موت وہ مرتے چلے گئے. لوگ ان کی عقیدت محبت میں روئے، ثواب سمجھ کے روئے. پھر لوگوں نے کہا ان کی یادگاریں رکھیں، ہم کوئی یادگار ہونی چاہیے. بزرگوں سے عقیدت ثواب ہے نا، بزرگوں سے محبت کی حد تک ثواب ہے. اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں. حدود لمٹ کراس نہ کریں، آپ محبت کریں. انہوں نے کیا کیا؟ محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا. ان کی قبریں بنائی گئیں، پھر ان کے مجسمے بنائے گئے. آج بھی لوگ اپنے باپ دادا کی یاد میں دکانوں پہ تصویریں لگاتے ہیں، اپنے باپ دادا کی، پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں. صحابہ کرام نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی آپ کی تصویر نہیں بنائی. کیوں؟ پابندی کس نے لگائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ فرضی تصویر بھی؟ حالانکہ تصویر سازی کا فن اس زمانے میں عروج پر تھا. جو لوگ پتھروں کو تراش کے انسان کی شکل بنا سکتے ہوں، وہ پینٹنگ کے ذریعے نہیں بنا سکتے تھے کیا؟ آپ کو قدیم مسلم اسکالرز میں محمد بن قاسم کی تصویریں ملیں گی. محمد بن قاسم 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، 1300 سال پرانی. کیوں ملیں گی؟ مسلمانوں نے نہیں بنائی. جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا، سندھ پہ حملہ کیا، سندھ کو فتح کیا اور ایسا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا، تو ہندو عقیدت میں محمد بن قاسم کی تصویریں بنایا کرتے تھے، جو تصویریں آج تک چلی آ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مسلمانوں نے یہ تصویریں بنانے والا کام بولو نہیں کیا، کیونکہ یہ شرک کی پہلی جڑ ہے، بنیاد ہے یہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ 5 بڑے بڑے جو بزرگ تھے نا ان بزرگوں کے پتلے بنا ڈالے عقیدت محبت میں، تاکہ ان کی یاد رہے. تھوڑے دنوں میں شیطان نے آ کے پہلے تو یہ کام کروایا. وہ چور اور ڈاکوؤں کی شبیہیں نہیں بنا رہے تھے، اہل اللہ کی شبیہیں بنا رہے تھے، نیک بزرگوں کی شبیہیں بنا رہے تھے. شیطان برائی کو مزین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ برائی پہ میک اپ کر کے لا رہا ہے نا. جیسے گوبر رکھا ہوا ہو، اس پہ چمک پٹی لگاؤ آپ، اور خوشبو کا اسپرے کر کے کسی کے سامنے رکھ دو اور وہ کھا جائے، یہ کہہ کے کھا جائے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. او بھائی لگ رہا ہے نہیں اچھا. ہر اچھی لگنے والی چیز اچھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس پیکنگ کی وجہ سے اندر میٹیریل کو دیکھا ہی نہیں جاتا. لوگ پیکنگ پہ مرتے ہیں، اور ہماری پاکستانی قوم تو پیکنگ ہی کو پہ سب دل دے بیٹھتی ہے. برقعے دیکھ کے تو لوگ عاشق ہو رہے ہیں. تو جو کام ہم کر رہے ہیں نا، تاجر لوگ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ پیکنگ پہ زور دے رہے ہیں، تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ پیکنگ اچھی بنا کے برائی کو بڑی خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے. شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی آئی، شرک، اس کی پیکنگ کو بڑا اچھا کر دیا. شیطان نے کہا یہ بزرگ لوگ ہیں، دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ سب نے بولا بالکل شیطان بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو.
دل کی آواز تھی نا, بالکل صحیح, محبت کرنی چاہیے. اس نے کہا تم نے ان بزرگوں کی محبت میں تمہیں پتلے بنانے چاہیے. بھائی کیا کہہ رہے ہو یار, پتلے کیوں بنائے؟ دیکھو ان کی یاد رہے گی. تو بزرگوں کی یاد, بزرگوں کو یاد رکھنا برا کام ہے اچھا کام ہے؟ سب لوگوں نے کہا شیطان بھائی بہت اچھا کام ہے. بزرگوں کو یاد رکھنا کیا ہے بھائی؟ اچھا کام دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, بس دعائیں کرو ان کے لیے. لیکن شیطان کے پیکنگ دیکھو, فنیشنگ پہ زور لگا رہا ہے شیطان سارا. پھر شیطان نے بولا کہ بھائی دیکھو, کچھ دن تو شیطان نے کہا فی الحال زیادہ نہیں ان کو سمجھاؤ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چماٹ لگا دیں مجھے کہ یار تو زیادہ ایک دم سے شرک تھوڑی آتا ہے. تو شیطان نے کہا فی الحال اتنا کافی ہے, بھی تم نے 5 پتلے بنا لیے, ان کو بزرگوں کی یاد رہے گی, تمہیں روتے دھوتے رہو گے بزرگوں کو یاد کر کے. شیطان نے بولا اگلا کام اگلی نسل میں کروں گا. اب وہ مر گئے تو بچے پیدا ہوئے ان کے. پھر شیطان ان کے پاس آیا, دیکھو یہ بزرگ زبردست اللہ والے لوگ تھے, تو اللہ نے ان کو کچھ تو بدلہ دیا ہوگا نا, جو اللہ کا ہوتا ہے. جب تمہارا کوئی ہوتا ہے تو تم اس کو اچھا بدلہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ لوگوں نے کہا شیطان بھائی بالکل دیتے ہیں. شیطان نے بولا بتاؤ کوئی بادشاہ سلامت کی بہت خدمت کرے تو بادشاہ اس کو وزارتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وزارت دیتا ہے نا بادشاہ. بادشاہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سموسے اس کو کھلا دے, 5 روپے پکڑا دے. یہ بادشاہوں کے کام نہیں. بادشاہ پوری وزارتیں بانٹتے ہیں کہ چل بھائی تجھے میں نے پانی کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے بجلی کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے تعلیم کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے حج کا وزیر بنا دیا, نوٹ چھاپ اب تو دبا کے. تو وزارتیں بانٹتا ہے نا. پھر جب کسی کو کوئی کام پڑتا ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے یا اس محکمے کے وزیر کے پاس جاتا ہے؟ بولو نا بھائی, وزیر کے پاس. تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے, اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تھے, یہ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے, تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ کام تو ان کو اختیارات دیے ہوں گے نا. اللہ بھی تو بادشاہ ہے, وہ اولاد بھی دے سکتا ہے, وہ رزق بھی دے سکتا ہے. تو دیکھو ایک وزارت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے, یہ جو ہے نا ود سوا یغوث یعوق نصر, اس کو اولاد دینے کا کام اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ خود بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن بزرگوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے. اور دیکھو یہ والا جو پتلا ہے نا, یہ جو بزرگ تھے, جب تمہاری رزق کی تنگی ہوگی نا تو اللہ بھی رزاق ہے, لیکن اللہ ان بزرگوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. جیسے بادشاہ جو حکومت کا اصل وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے, سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں, لیکن ماتحتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو سارے اصل میں اللہ کے پاس ہیں, اللہ نے ان کو بھی دے دیے ہیں. لوگوں نے کہا توبہ توبہ شیطان تو کیسی باتیں کر رہا ہے, تو شرک کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے نا تو ہمیں شرک پہ ہم ان سے مانگے. شیطان نے کہا اصل میں یہ ذریعہ ہے, مانگ اللہ ہی سے رہے ہو, ذریعہ کون بن رہا ہے؟ یہ بن رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایکچولی تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں, اب انہوں نے بتایا نہیں, آخر میں سجدہ سہو کر لیا. تو لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے, آپ نے سجدہ سہو کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی. لوگوں نے کہا اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضو ٹوٹ جائے, بہت تھوڑی نکلی تھی. لوگوں نے کہا ابے بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, وہ بہت ہی تھوڑی نکلی تھی. تو وہ بات صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ تو شیطان نے بھی یہی پٹیاں پڑھائیں کہ ایکچولی میں شرک نہیں کرا رہا. دیکھو اللہ کے پاس اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں. یہ جو بت ہے نا, یہ جو بزرگ لوگ ہیں, ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے. اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبیہ ہیں. تو جب آپ ان کے سامنے جھکو گے, ان سے مانگو گے, تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو. اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا. کون؟ اللہ. تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے اختیارات, لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام, اس لیے ان سے مانگو جا کے. تو اتنے ایکچولی اور کر کے نا شیطان نے لگائے ہیں کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. پھر شیطان نے کہا اچھا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہے تو بتاؤ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دو.
شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں, انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا, تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ لوگوں نے کہا نہیں, توبہ توبہ, بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تم بھی عاجز محتاج, یہ بھی عاجز محتاج, اس لیے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے یار, ہم میں اور ان میں, یہ بھی 2 ٹکے کے, ہم بھی 2 ٹکے کے. وہ ایک سیٹھ نے وہ کلپ کسی نے بھیجا مجھے کہ ایک سیٹھ نے ملازم کو بولا 2 ٹکے کے آدمی, ملازم رونے لگا. اس نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی اور میری ویلیو ایک جیسی کر دی. بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں نا, سر مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی ویلیو ایک جیسی ہو گئی. سر تو حاضر جواب ہی سیکھو. پہلے ویلیو نہیں تھی, لیکن اس جملے کے بعد واقعی اس سیٹ کی ویلیو 2 ٹکے ہی کی ہو گئی. تو شیطان نے ایکچولی کرا کے نا, حالانکہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا, عقل مندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو, فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک مزار پہ ایک صاحب جا رہے تھے, مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں بہت پریشان ہوں, کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا, مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ. میں نے کہا جس کے مزار پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, آدھا کر رہا ہے, ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ کوئی بزرگ یا میت پھٹے پہ لیٹی بھی ہو, آپ غسل دے رہے ہوں اور آدھا دھڑ کام کرنا شروع کر دے اس کا, تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے, وہ بیٹھا ہوا ہوگا. کیا خیال ہے؟ بلکہ تھوڑی سی انگلی بھی ہل گئی نا مردے کی, مردہ جو لیٹا چاہے بزرگی کیوں نہ ہو, ذرا سا ہل گیا, آنکھ مار دیا. آپ دیکھو آپ مردے کو غسل دے رہے ہو, اس نے یوں کر کے آنکھ مار دی, آپ قیامت تک کسی کو آنکھ مارنے کے قابل نہیں رہو. آپ کی آنکھیں فالج زدہ ہو جائیں گی, پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں آپ کی. تو اللہ میاں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں. مقام ان کو کیوں ملا ہے؟ مقام اس لیے ملا کہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوگا. تم نیچے والی جنت میں ہوگے, یہ اوپر والی جنت میں ہوں گے. یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں, یہ کوئی کم مقام ہے کیا یہ؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے نا, شیطان نے یہ سارے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے, اور ہر آنے والی نسل میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا رہتا تھا وہ. ٹھیک ہے نا, سافٹ ویئر کیا کرتا رہتا تھا؟ اپڈیٹ. نیا ورژن آیا ہے, وہ رائٹ کلک کر کے نا اپڈیٹ پہ بٹن دباتا تھا, اگلی نسل اس سے زیادہ آگے چلی جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کیا, ان سے مانگنا شروع کر دیا. وہاں کے علماء صلحاء نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ ان سے کیوں مانگ رہے ہو, یہ تو پتھر ہے, تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. لوگوں نے کہا اصل میں ہم ان سے جب مانگتے ہیں نا تو یہ تو ایک علامت ہے, اصل میں ہم ان کے پیچھے جو بزرگ ہیں ان سے مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں, تو وہ کیسے دیں گے تمہیں؟ تو بھائی ان کے پاس خود سے نہیں ہے, عطائی اختیارات ہیں, ذاتی نہیں ہے لیکن عطائی ہیں, اللہ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں. جس خدا نے پیدا کیا تھا, پیغمبروں کو بھیجا تھا, آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ مخلوق دعاؤں میں کسے پکارے؟ مجھے پکارے. اس مخلوق نے اللہ کو پکار کے اللہ کی پکار کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارنا شروع کر دیا. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ چھوڑ دو اس بت پرستی کو, لیکن شیطان سافٹ ویئر ایسے اپڈیٹ کر چکا تھا کہ ان کے اندر سے بت پرستی اور شرک کے جراثیم 950 سال کی محنت میں بھی نہیں نکلے, تو ہماری 2 تقریروں میں کہاں سے نکل جائیں گے؟ جو ہدایت چاہتا ہے نا اس کو ایک تقریر میں اس کے سافٹ ویئر صحیح ہو جائیں گے, اس کے وائرس ختم ہو جائیں گے. جو ہدایت نہیں چاہتا آپ 950 سال بھی اس کو سمجھائیں گے, اس کی سمجھ میں توحید نہیں آئے گی.
جس نے سمجھنا ہوتا ہے ایک تقریر سے سمجھ جاتا ہے، وہ جو نہیں سمجھنا چاہتا 950 سال کی محنت بھی ضائع. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دن میں بھی پکارا رات کو بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے پکارنے ان کو میرے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیا، نفرت بڑھتی رہی ہے ان کی مجھ سے. کیسے عجیب الفاظ ہیں سورہ نوح کے. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. اے اللہ جب بھی میں ان کو پکارتا تھا یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے آپ کو مجھے دیکھ کے چادروں میں چھپا لیا کرتے تھے کہ نوح ہمیں سمجھانا نہ شروع کر دے علیہ الصلوۃ والسلام. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے اپنی قوم سے کہا توبہ کرو خدا کے سامنے، چھوڑ دو ان کو، جس کی یہ عبادت کرتے تھے تم بھی انہی کی عبادت، اسی کی عبادت کرو جا کے. انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین یہ صبح روزانہ پڑھتا ہوں فجر میں یہ سورت ہر دوسرے دن پڑھتا ہوں میں. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ اس پیدائش میں ان بزرگوں کا، پیغمبروں کا، فرشتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں اس خدا نے کیسے مضبوط آسمان بنائے ہیں؟ تو الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے، اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پیغمبروں نے نہیں بنایا، بزرگوں نے نہیں بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا مٹی سے، اس کی عبادت کرو. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیے سفر کے لیے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. نوح علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں 950 سال کے بعد. کتنا اسٹیمنا تھا، کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے. آج ہم 4 تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مان رہے. 950 سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام، کیا سمجھانے کے لیے؟ چھوڑ دو ان بتوں کو، ان پتھروں کو چھوڑ دو، خدا سے دل لگاؤ. پھر شکایت کیا کی ہے نوح علیہ السلام نے؟ انہم عصونی، اے اللہ یہ لوگ میری نہیں مان رہے. کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے پوچھا. اے اللہ یہ اس کی مان رہے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عزت ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کلچر کو فالو کر رہے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. اور جب میں خدا کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے، یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہا ہے. نوح علیہ السلام معاذ اللہ. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ ود کو چھوڑنا ہے نہ سوا کو چھوڑنا ہے. وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، نہ یغوث کو چھوڑنا ہے نہ یعوق کو چھوڑنا ہے نہ نصر کو. ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے. آج کے حالات پر یہ آیت کیسے منطبق ہوتی ہے؟ آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یا غوث آدم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. تو یہ خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو، اور کسے پکار کہتے ہیں بھائی؟ یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے. وہ بتوں پہ
اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے، آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے. وہ بتوں کا طواف کرتے تھے، آپ قبروں کا طواف کر رہے ہو. وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، آپ ان کی قبروں پہ سجدہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے، دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہاں بڑے دیوبندڑے پتہ نہیں کیا کیا گستاخ رسول، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی؟ ہم کون سا پولیس میں ہے کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں. کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ. تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا حسین مدد؟ نہیں لگے گا. ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے، ثبوت موجود ہے. اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو، اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا غوث آدم مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہو. تو بھائی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا. اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے، اب اللہ جانے آپ جانے، اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پہ مغفرت نہیں کروں گا، شرک معاف نہیں